کلندریات عرفان کا ایک اہم شعبہ ہے، اسے سمجھنا۔ یہ ابھی آپ نے نعرہ لگایا کلندر مست، اب مست کا آپ کے دماغ میں کیا شائبہ ہے کہ مست شاید وہ بالوں والے اور کڑے شڑے پہن لیے اور وہ ایک متار اٹھا لی اور کشکول ہے ہاتھ میں، چوغا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ آپ نے اس حلیے، ارے یہ مست آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ حلیے کو مست کہہ رہے ہیں۔ مست حلیہ نہیں ہوتا، یہ آذربائیجان کا لفظ ہے مست، اور فارس، قدیم فارس تھا، آذربائیجان سے توس تک اور افغانستان کے قندھار تک یہ سارا فارس تھا، اور اس میں زبان، 4 زبانیں، ٹرکش، آذربائیجانی، ازبک، فارسی، یہ ساری زبانیں مل کر ایک نئی زبان بن چکے تھے جس کی شکل پشتو بھی ہے۔ یہ زبان آذربائیجانی لفظ ترکی میں آیا اور ترکی سے پھر فارسی میں داخل ہوا، اور مست کے معنی ہوتے ہیں پروفیسر، کلندر کے معنی نہیں، مست کے، ابھی کلندر کے معنی تو میں بتاؤں، لیکن مست کے معنی ہوتے ہیں عقل مند ترین انسان۔ اب جو تم نے نعرہ لگایا کلندر مست اور پھر فوراً کہا علی علی علی، اسے آپ سمجھیے تو صحیح، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کلندر جیسے عقل مند نے بھی کہا ہے علی علی علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جو کام کرتے ہو اسے سمجھا تو کرو، تبھی عشق کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ نے سن لیا ویسے اچھا لگا ویسے کہہ دیا ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ کلندر، اور پھر اب ایک تیسری چیز، کیونکہ فقراء تشریف فرما ہے، جسے آپ کہتے ہیں مچ۔ یہ میں پوچھوں یہ مچ کیا ہے؟ یہ میں آج پوچھ لے لوں، ضروری تو نہیں آپ چٹیں بھیجیں گے، میں بھی تو اپنی قوم سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ مچ کیا، اور فقیر کا عمل کیا تو ہے وہ مچ میں سے چٹکی بھر مٹی اٹھا کے دے دیتا ہے۔ کبھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا، کبھی تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ علی کا مچ کی ہوتا ہے، اور مچ کیا چیز ہوتی ہے، یہ آگ کیوں بلتی رہتی ہے، ہر وقت کیوں جلتی رہتی ہے۔ کئی خانقاہیں، بری امام سرکار ہیں اور بہت سارے، آپ نے نورانی بہت سارے بزرگوان، ان کے ہاں یہ مچ چلتا رہتا ہے۔ اب مجھ سے پوچھو کہ جناب چلیے آپ ہماری قوم کے نمائندے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو سنو بیٹا، میں نمائندہ وہ مائندہ نہیں ہوں، میں تو خود مومن اور فقیر ہوں، لیکن مجھے ایک عشق ہے کہ میں فقیروں کے عمل کو دیکھ کے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آخر ہم انسانوں کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ فقیر کا کیا کام ہے اپنے لیے کچھ کرنا؟ فقیر کہتے ہی اسے ہیں جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو سوائے علی کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا حضور میری گزارشات؟ تو اب یہ مچ کیا، جلدی سے میں نے بادشاہ کے فضائل پہ بھی جانا، یہ بھی بادشاہ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ یہ اگر فقر نہیں آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے مچ، اس میں کیا جلتا ہے؟ آگ، اس کا ایک گھیرا ہوتا ہے، بے ہنگم آگ نہیں ہوتی، ایک گھیرا ہوتا ہے، گھیرا۔ فقیر اس کے سرانے بیٹھا ہے، دن رات بیٹھا ہے، مچ چل رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ جب وہ آگ راکھ بن جاتی ہے، فقیر اٹھا کے اس سے حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بھئی دیکھو آگ سے کون بنا ہے؟ ابلیس بنا ہے۔ فقیر آگ جلا کے اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھا ہے کہ میں علی علی کر کے شیطان تجھے گھیر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب اس گھیرے سے نہیں نکل سکتا، میرا قبضہ ہے تجھ پر، اے طاغوت، اے شر، اے فسوق، اے منافقت، اے جھوٹ، تجھ پر میرا قبضہ ہو گیا ہے، تم میرے سامنے جل۔ شیطان کو قید کر لیتا ہے فقیر۔ اور مچ لفظ ہے، عبرانی سے آیا ہے، عربی کا بھی باپ ہے، یہ عبرانی سے آیا ہے، حضرت موسیٰ کی زبان ہے عبرانی۔
سریانی زبان تھی حضرت آدم کی، عبرانی زبان ہے حضرت موسیٰ کی، یہ مچ لفظ ہے حضرت موسیٰ کی عبرانی کا، اور جس کا معنی ہے کسی شے کو مٹھی میں لے کے دبا لینا۔ اب آگ جل رہی ہے، فقیر کہہ رہا ہے شیطان تو میرے قبضے میں آئے، نہیں، میرا نفس، میری خواہشیں، ہر شے میری قبضے میں ہے۔ اور وہ جب جل کے راکھ ہو جاتا ہے تو فقیر اسی چٹکی کو اٹھا کر دے دیتا ہے بے اولاد کو کہ میں نے شیطان کو راکھ میں بدل دیا، علی علی کر کے۔ اب یہ مٹی وہ ہے جس سے آدم بنا تھا۔ اللہ